السلام علیکم پیاری پیاری بہنوں اور پیارے پیارے بھائیوں، آج کا ولاگ بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اگر آپ اس کو بہت دل اور پیار سے دیکھیں گے تو۔ آج کا ولاگ ٹائٹل سے آپ نے دیکھ ہی لیا ہونا، مدینہ اور مکہ کی جرنی کا ہونے والا ہے۔ ہاں جی، ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا ہے جی ریاض سعودی عربیہ سے۔ ریاض سے ہم جا رہے ہیں پہلے مدینہ۔ ریاض سے مدینہ کا سفر جو ہے وہ تقریباً ہے 7 گھنٹے 40 منٹ کا۔ آپ کو میں نمازوں کے لیے بھی رکنا ہوتا ہے اور پھر آپ کو کھانے کے لیے بھی رکنا ہوتا ہے، تو اس طرح کر کے آپ کو جو سفر ہے وہ تقریباً 10 سے 11 گھنٹے آپ کو لگ جاتے ہیں ریاض سے مدینہ جاتے ہوئے بائی روڈ اپنی کنویز میں۔ اور اس کا تقریباً جو ہے وہ 837 کلومیٹر جو ہے وہ ریاض سے مدینہ دور ہے۔ 10-11 گھنٹے کے بعد جی ہم پہنچ گئے ہیں مسجد قبلتین۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ نوافل ادا کرنے کے عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے 13 سال بعد مدینہ میں 14 ماہ تک مسجد اقصی قبلہ اول کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی جاتی تھی۔ رجب 2 ہجری میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی ایک بستی میں نماز ظہر ادا کر رہے تھے۔ نماز کے وقت اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے قبلہ کی تبدیلی کا حکم دیا۔ نبی نے حکم کی تعمیل میں اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف موڑ لیا، اسی وجہ سے اس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ ہاں جی، ہم نے بھی یہاں پہ 2 نفل ادا کیے ہیں۔ اس کے بعد جی مسجد قبلتین کا باہر کا منظر نفل ادا کر کے جی ہم پہنچ گئے ہیں جی مدینہ۔ مدینہ میں اس ٹائم جی نماز فجر کا ٹائم ہو رہا تھا۔ میرا بیٹا ہے جی جو کبھی بھاگ کے ادھر جا رہا ہے، کبھی بھاگ کے ادھر جا رہا ہے۔ مجھے نماز بہت مشکل سے ادا کرنے دی ہے اس نے۔ بچوں کے ساتھ ہر چیز بہت ٹف ہو جاتی ہے، لیکن یہاں کے جو لوگ ہیں نا وہ اتنے سویٹ ہیں، وہ بچوں کو اتنا پیار کرتے ہیں نا، انہوں نے اتنا پیار دیا اذہان کو۔ ماشاءاللہ اذہان فرسٹ ٹائم گیا تھا، بہت پیار دیا۔ یہاں سے ڈفرینٹ نیشنلٹی کے لوگ آئے ہوتے ہیں تو وہ ان کو بچے بہت اٹریکٹ کرتے ہیں، تو اذہان کو بھی ماشاءاللہ یہاں پہ سب نے بہت پیار دیا۔ یہاں پر 2 لیڈیز انڈونیشیا سے آئی ہوئی تھیں، وہ اذہان کو پکڑ کے بہت پیار کر رہی تھیں اور مجھ سے کہہ رہی تھی اگر آپ کی پرمیشن ہے تو میں آپ کی بیبی کی پکچر لے لوں۔ تو جب میں نے کہا مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہے، تو انہوں نے جی اذہان کی پکچر لی اور پھر بعد میں اس کو کینڈیز دی۔ نماز فجر ہم نے ادا کر لی ہے جی۔ اس کے بعد جی ہم جا رہے ہیں اپنے ہوٹل کی طرف جہاں ہم نے روم بک کیا ہوا تھا تاکہ ہم ریسٹ کریں اور اپنی باقی کی نمازیں بھی کمپلیٹ کریں۔ ویسے جو سکون آپ کو مدینہ اور مکہ میں جا کے ملتا ہے نا، ایسا سکون آپ کو دنیا کے کسی کونے میں نہیں مل سکتا۔
ہم نے مدینہ میں اپنی 5 نمازیں کمپلیٹ کر لی ہیں۔ اگلے دن جی ہم نے اپنا سفر شروع کر دیا مکہ کی طرف، اور مدینہ سے مکہ میں جو زیارتیں آئیں گی ہم درمیان میں وہ بھی کرتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے رہیں گے۔ مدینہ سے مکہ کا جو سفر ہے وہ تقریباً 453 کلومیٹر ہے۔ آپ کو تقریباً 5 گھنٹے کا سفر ہے، لیکن آپ کو 7-8 گھنٹے لگ جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے درمیان میں میقات پہ بھی رکنا ہوتا ہے، احرام باندھنا ہوتا ہے، وہاں پہ ٹائم لگ جاتا ہے، بیچ میں نمازوں کے لیے اور اسٹے ہو جاتا ہے اور کھانے کے لیے، تو آپ کو اس سے زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ مدینہ سے مکہ کا سفر بھی ایسا ہی ہے کہ ارد گرد پہاڑ ہیں، ریگستان ہے، کہیں اونٹ آ رہے ہوتے ہیں۔ خیر میں تو بچپن سے سفر کر رہی ہوں، اس لیے مجھے ان پہاڑوں سے، ریگستان وغیرہ سے ڈر نہیں لگتا۔ میں مکہ میں ایک فیملی سے ملی، وہ پاکستان سے آئی ہوئی تھی، انہوں نے مجھے کہا مجھے تو اس ریگستان سے بہت ڈر لگا ہے۔ ہم جنگ احد کے میدان میں پہنچ چکے ہیں جی، یہاں پہ ہم زیارتیں کریں گے۔ یہاں پہ 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے۔ یہاں پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی قبر مبارک بھی ہے، جہاں انسان کھڑا ہے اس کے بالکل بیک سائڈ پہ ان کی قبر مبارک ہے، اور اس کی بیک سائڈ پہ ایک پہاڑ ہے، وہ جنتی پہاڑ ہے، وہ قبر مبارک کے پیچھے جنتی پہاڑ ہے، اور اس نے قیامت والے دن جنت میں جانا ہے۔ آپ زیارت کر رہے ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی قبر مبارک کی۔ ہاں جی، تو اب آپ زیارت کر رہے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے باغ کی۔ یہ ان کا باغ ہے، اور یہاں پہ ایک کنواں بھی ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ تو ویسے تو انہوں نے یہ زیارتیں بند کی ہوئی ہیں، مخصوص لوگ ہی جا سکتے ہیں۔ ویسے انہوں نے یہ بند، جب ہم بھی گئے تھے تو انہوں نے بند کی تھی، باہر سے ہی ہمیں زیارت کروائی تھی۔ اور اس کے ارد گرد سعودیوں نے کافی خوبصورت اور بڑے بڑے گھر بنائے ہوئے ہیں۔ خیر وہ تو بہت لکی لوگ ہیں جو ان مقدس اور پاک جگہوں کے آس پاس رہتے ہیں۔ ہم میقات کی طرف جا رہے ہیں جی، یہاں ہم باندھیں گے احرام۔ یہاں پہ بھی تقریباً آپ کو 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے شاور لے کے احرام باندھنا ہوتا ہے، پھر وضو کر کے آپ نے یہاں پہ 2 نوافل بھی ادا کرنے ہوتے ہیں، اور اگر نماز کا ٹائم ہو تو آپ کو نماز کے فرض بھی پڑھنے ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ نے یہاں سے نکلنا ہوتا ہے۔ میقات کے بعد جی ہم اپنے مکہ کی طرف کا سفر کا آغاز کریں گے، اور راستے میں جو بھی زیارتیں آئیں گی وہ بھی ساتھ کرتے جائیں گے۔ اور میرے ساتھ ایک بار آپ بھی پڑھیے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ ہاں جی، ہم نے احرام باندھ لیا ہے، تو اب ہم نے عمرے کی نیت کے نفل بھی یہاں پہ ادا کر دیے۔ ہم نوافل ادا کر ہی رہے تھے کہ جی عصر کی اذان کا یہاں وقت ہو گیا تھا، پھر ہم نے عصر کی نماز کے 4 فرض نماز ادا کرنے کے بعد ہی ہم میقات سے نکلے ہیں اور اپنے زیارت کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ یہاں پہ بھی مکہ کے راستے میں ایک زیارت آتی ہے، ہم پہلے وہ زیارت کریں گے، اس کے بعد ہم مکہ کی طرف جائیں گے اور اپنا عمرہ ادا کریں گے۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا۔ ہم اپنی زیارت کی طرف پہنچ چکے ہیں جو مدینہ سے 80 کلومیٹر دور ہے۔ یہاں پر جی ایک کنواں ہے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لاب پھینکا تھا اور اس کا پانی میٹھا ہو گیا تھا۔ یہ کنواں جو ہے 1400 سال پرانا ہے، وہ ابھی بھی اسی حالت میں ہے، اور اس کنویں کا جو نام ہے بیر روحہ اس کنویں کا نام ہے۔ اس کا پانی جی بہت شفا والا ہے۔ ہم نے بھی اس پانی کو لیا تھا، اور کہتے ہیں کہ یہ اس پانی میں اتنی شفا ہے کہ انسان جس بیماری کے لیے پیے، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات شفا دینے والی ہے، لیکن انسان جس بیماری کے لیے پیے اللہ پاک اس کو ضرور شفا یاب کرتا ہے۔ یہاں کے جو سعودی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہماری بکریاں بھی بیمار ہو جائیں نا اور ہم ان کو یہ پانی پلا دیتے ہیں تو ماشاءاللہ سے ہماری بکریاں بھی شفا یاب ہو جاتی ہیں اور صحت مند ہو جاتی ہیں۔ ہم جی دوسری زیارت کی طرف پہنچ چکے ہیں۔ یہ جی جنگ احد کے شہیدوں کا قبرستان ہے۔ یہاں جی 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہیں۔
اے مومنوں اور مسلمانوں کے شہر والوں، السلام علیکم۔ ہم اللہ سے آپ کے لیے اور اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں تو ہماری خطاؤں کو معاف کر، اور ہم تیرے ہی رحم کرم پر ہیں، تو ہم سے راضی ہو جا۔ آپ جو ہیں اس قبرستان کی زیارت کر رہے ہیں جہاں جنگ احد کے شہید جو ہیں 70 صحابہ رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کی قبریں مبارک ہیں۔ زیارت کے بعد جی ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا مکہ کی طرف۔ ہاں جی، کہتے ہیں خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہیں، تو میں نے بھی دعائیں بہت ساری مانگی ہیں۔ ہم اپنا یہاں پہ عمرہ ادا کر رہے تھے۔ میں نے 3 سال بعد اپنا عمرہ کیا، 3 سال پہلے اور 3 سال کے بعد۔ کافی رولز سعودیہ کی گورنمنٹ نے چینج کر دیے ہوئے ہیں۔ خانہ کعبہ کے اب درمیان میں جو ہے صرف وہی عمرہ کر سکتا ہے کہ جس کے پاس ویل چیئر اور پریم نہیں ہوگی۔ ایون کہ جس مرد نے احرام نہیں پہنا ہوگا وہ بھی خانہ کعبہ کی جو ایریا اس کے اندر جا کے اپنا طواف نہیں کر سکتا، اس کو بھی فرسٹ فلور پہ طواف کرنا پڑنا ہے۔ ہاں جی، پہلے عمر پہ کافی بیمار ہو گیا تھا، ہوش بھی نہیں کر رہا تھا۔ ادا کرنے کے بعد جی اس کو پینڈول وغیرہ دی تو اس نے تھوڑی ہوش کی۔ ہاں جی، اس کے بعد جی ہم نے یہاں پہ ظہر کی نماز بھی ادا کر لی ہوئی تھی، اذان کی ٹنٹ بھی ہو گئی ہوئی تھی۔ اس کے بعد جی بھوک لگی ہوئی تھی، ہم نے کھانا آرڈر کیا اپنا، اس کو سعودی لینگویج میں مطبق کہتے ہیں۔ کھانا کھاتے جی مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا، ہم نے مغرب کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد جی میں اذان کو لے کے مطاف کے ایریا میں آ گئی اور میں نے جو ہے وہ طواف کیا۔ جب میں نے عمرہ ادا کیا تھا تو میں نے اذان کو ویل چیئر پہ کروایا تھا فرسٹ فلور پہ، کیونکہ وہ مجھے مطاف کے ایریا میں نہیں جانے دے رہے تھے۔ اس کے بعد عمرہ کے بعد جی میں نے نیکسٹ ڈے طواف کیا اذان کو پکڑ کے۔ کبھی میں اس کو گود میں پکڑ رہی ہوں، کبھی میں اس کو کندھوں پہ بٹھا رہی ہوں، اور میں نے اس کو خانہ کعبہ ٹچ کروانا تھا۔ اس وجہ سے میری بہت دلی خواہش تھی کہ میں اس کو خانہ کعبہ کو ٹچ کرواؤں، اس لیے میں مطاف کے ایریا میں آئی تھی طواف کرنے کے لیے۔ پھر میں نے اذان کو خانہ کعبہ بھی ٹچ کروایا اور ماشاءاللہ سے اس کو طواف بھی کمپلیٹ کروا دیا۔ مغرب کی نماز کے بعد میں نے سٹارٹ کیا تھا، اور عشاء کی نماز میری کوشش تھی کہ میں عشاء کی نماز سے پہلے اپنا طواف کمپلیٹ کر لوں، اور ماشاءاللہ سے میں نے عشاء کی نماز سے پہلے اپنا جو ہے وہ طواف کمپلیٹ کر لیا اور عشاء کی نماز پڑھی۔ ہاں جی، یہاں بہت نوٹی ہو رہا تھا، میرے کندھوں پہ بیٹھ کے کبھی میرے اسکارف کو کھینچ رہا ہے، کبھی خانہ کعبہ کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، کبھی خانہ کعبہ کے جو مطاف کا ایریا اس پہ وہ پلے کر رہا ہے۔ جب اذہان یہاں اذان کی آواز سنتا تو وہ اتنا خوش ہو جاتا۔ اگلے دن جی ہم نے جمعے کی نماز ادا کی، اور جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم جو اپنے ہوٹل کی طرف جا رہے تھے تاکہ اب ہم ریاض کی طرف اپنا واپسی کا سفر شروع کریں۔ مکہ سے ریاض کا جی 8 گھنٹے اور تقریباً 30 منٹ کا سفر ہے۔ تقریباً 867 کلومیٹر جو ہے وہ مکہ سے ریاض کا ڈسٹنس بنتا ہے، جو 8 گھنٹے کا بنتا ہے، 8 گھنٹے اور 30 منٹ کا۔ ہم نے اپنے سفر کا آغاز کر دیا، اب ہم جا رہے ہیں ریاض کی طرف۔ مکہ سے ریاض کا سفر جو ایریا ہے وہ بھی سارا پہاڑی ایریا ہے، ارد گرد پہاڑ ہی ہیں، ریگستان ہے۔ تھرو آؤٹ ریاض تک آپ کا یہی سفر رہتا ہے۔ سفر کرتے ہوئے جی ہم پہنچے تھے طائف میں، ہم ریسٹ ایریا میں رکے ہیں، وہاں ہم نے اپنا کھانا وغیرہ کھایا کیونکہ بھوک کافی لگ رہی تھی۔ جمعے کے بعد ہم نے اپنے سفر کا آغاز کر دیا تو، اور ہم نے کھایا پیا کچھ نہیں تھا، تو ہم طائف رک کے اپنا کھانا ہم نے کمپلیٹ کیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے ریاض کی طرف اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ اس سفر کے ساتھ جی ہمارے ولاگ کا بھی اہتمام ہوا۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو میرے آج کا ولاگ بہت پسند آیا ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ، اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔